اب میں آپ سے درخواست کرتا ہوں جناب محمد سہیل آفریدی صاحب، وزیر اعلیٰ صاحب، آپ خطاب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ نہیں مروں گا اب کسی جنگ میں، نہیں مروں گا اب کسی جنگ میں، یہ سوچ لیا میں اب کی بار عشق عمران میں مارا جاؤں گا۔ میں اپنے لیڈر، اپنے قائد، پاکستان کے سب سے مقبول ترین لیڈر، پاکستان کے سب سے قبول ترین لیڈر، 25 کروڑ عوام کی دلوں کی دھڑکن جناب عمران احمد خان نیازی صاحب کا انتہائی مشکور و ممنون ہوں کہ اس نے مجھ جیسے ایک ادنا ورکر، ایک مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھنے والا بندہ، جس کا نہ بھائی سیاست میں ہے، نہ والد سیاست میں ہے، نہ چچا سیاست میں ہے، نہ دادا سیاست میں ہے، اور نہ ہی فیملی کا اس طرح بیک گراؤنڈ ہے، اور میرے نام کے ساتھ نہ زرداری ہے، نہ بھٹو ہے، نہ شریف ہے، اپنے ان بازوؤں پر یہاں تک پہنچاؤں، بازوؤں پر اپنی یہاں تک پہنچاؤں، محنت کر کے پہنچاؤں، پرچی سے وزیر اعلیٰ نہیں بنا۔ میں جماعت افریدی زبور تسویم میں اپنے لیڈر، اپنے قائد کا اس لیے بھی شکر گزار ہوں کیسے ہیں، میں سب سے پہلے پاکستانی ہوں، میں پختون ہوں، اور میں فخر کرتا ہوں کہ میں قبائلی ہوں۔ قبائلی اضلاع کا جو حشر نشر انہوں نے 78 سال سے کر رکھا ہے، اور جس سوچ کے ساتھ، جس مائنڈ سیٹ کے ساتھ مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ میرے نام کے ساتھ افریدی ہے، اس وجہ سے جس دن میرا نام اناؤنس ہوا، اس مائنڈ سیٹ نے جو ہے پریس کانفرنس کے ذریعے ان قبائلوں کی تضحیک کی، ان قبائلوں کے حقوق کی حق تلفی کی، کیونکہ یہ ایک مائنڈ سیٹ 78 سال سے بنا ہوا ہے کہ یہ لوگ مین سٹریم میں نہیں آئیں گے۔ ان کا مائنڈ سیٹ صرف یہی ہے کہ قبائل ہمیشہ صرف اور صرف مرنے کے لیے ہیں، کہ قبائل ہمیشہ پیچھے رہنے کے لیے ہیں، قبائلوں پر ہمیشہ ان کے معدنیات پر، ان کے حقوق پر،
ان کے پیسوں پر ہمیشہ انہوں نے قبضہ کرنا ہے. یہ اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ 78 سال سے ہم پر حکومت کر رہے تھے. میرا لیڈر، میرا قائد صرف خیبر پختونخوا کا نہیں، صرف پاکستان کا نہیں، وہ پوری دنیا کا مقبول ترین لیڈر ہے. ان کو ہمارے قبائلوں کی محرومیوں کا احساس تھا. وہ جانتا تھا کہ ہمارے جو مرج اضلاع ہے وہ پیچھے رہ چکے ہیں. تو انہوں نے میرا نام دیا. میں ان کا جتنا شکریہ ادا کروں، ان کا جتنا شکریہ ادا کروں کم ہے. اور ہماری جتنی بھی قبائلی ہے، آپ ان میں یہ خوشی کی لہر پچھلے 3-4 دنوں سے دیکھ رہے ہیں کہ پورا قبائل نکلا ہے، چاہے وہ کسی بھی پارٹی کا ہے، وہ اس فیصلے پر خوش ہے اور عمران خان کا شکریہ ادا کر رہے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کا شکریہ ادا کر رہے ہیں. جناب اسپیکر، ہم نے بحیثیت قوم، ہم نے بحیثیت پاکستان کا شہری، یہ ذات پات، یہ پولیٹیکل ڈسکریمنیشن، یہ فرقہ واریت، یہ امیر اور غریب کا فرق، یہ نکالنا ہے. جس طرح میرے قائد، میرے لیڈر جناب عمران خان صاحب کا ویژن ہے کہ وہ صرف اور صرف نام کے ساتھ ایک بڑا سا شریف یا بھٹو یا زرداری لکھنے سے کوئی لیڈر نہیں بنتا، بلکہ محنت کر کے، جس نے محنت کی ہو، جس نے گراؤنڈ پر ورک کیا ہو، جس کا نظریہ کلیئر ہو، اسی کو صرف موقع دیتا ہے، پیسوں والے کو موقع نہیں دیتا. اور میں زندہ ثبوت ہوں اس چیز کا. میں اپنے لیڈر، اپنے قائد جناب عمران خان صاحب کے ساتھ ساتھ اپنی پارٹی کی لیڈرشپ کا، جو مسلسل 3-4 دن سے یہاں پر ہمارے ساتھ رہے اور انہوں نے اس الیکشن میں بھرپور کردار ادا کیا، ان سب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. چاہے وہ ہماری تنظیم ہے پاکستان تحریک انصاف کی، چاہے سینیٹرز ہیں، چاہے ایم این ایز ہیں، اور چاہے چیئرمینز ہیں، سب کا دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. میں اپنی پاکستان کی سب سے بڑی اسٹیبلشمنٹ کا، جو ہماری پاکستان تحریک انصاف کی سوشل میڈیا ہے، ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اور ان پر بھی جو ہے خراج تحسین پیش کرتا ہوں. میں ان تمام صحافیوں کا جو پاکستان میں حق اور سچ کے ساتھ کھڑے ہوئے، جنہوں نے حق اور سچ کے ساتھ کھڑے ہونے سے اپنے نوکریاں گنوائیں، ظلم اور ستم اور بربریت برداشت کی، جیلیں کاٹی، ان سے آواز چھیننے کی کوشش کی گئی، لیکن اس کے باوجود وہ حق اور سچ کے ساتھ کھڑے رہے. میں ان کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں. میں پاکستان کے سب سے بڑے صحافی، پاکستان میں ایک ایسی صحافی جس نے شہادت قبول کی لیکن ظالموں کے آگے سر نہیں جھکایا، شہید ارشد شریف کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے تقریباً 17-18 سال سے دوست بھائی، اور ابھی ہمارے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا تھے جناب علی امین گنڈا پور صاحب کا انتہائی مشکور و ممنون ہوں، کیونکہ ہم پوری دنیا کو کہتے تھے کہ جب بھی موقع آیا اور عمران خان صاحب نے ہمارے اس بھائی سے قربانی مانگی تو 1 سیکنڈ کی دیر نہیں کرے گا، اس قربانی سے دریغ نہیں کرے گا. علی امین بھائی جس گریس کے ساتھ آپ نے استعفیٰ دیا، اس کے بعد انہوں نے وہ استعفیٰ ملنے سے انکار کیا.
اس کے بعد آپ نے دوبارہ استعفیٰ دیا. انہوں نے کہا سائن غلط ہے. آپ نے آج ایک دفعہ پھر اسمبلی کے فلور پر کہا کہ میں نے استعفیٰ دیا ہے اور عمران خان کے کہنے پر دیا ہے, وہ میرا لیڈر ہے. ہم آپ کو ایک دفعہ پھر خراج تحسین پیش کرتے ہیں. جو میرے خلاف 4-5 دنوں سے کمپین چلا, چونکہ ہم الیکشن میں مصروف تھے, ان کو میں جواب نہ دے سکا, تو کچھ اشعار عرض ہیں آپ کے لیے. وہ ایک سمندر کھنگالنے میں لگے ہوئے ہیں, ہماری کمیاں نکالنے میں لگے ہوئے ہیں. وہ جن کی اپنی لنگوٹیاں تک پٹی ہوئی ہے, ہماری پگڑی اچھالنے میں لگے ہوئے ہیں. آپ کو بتاتے چلیں اسپیکر نے کہا تھا کہ سہیل آفریدی کا انتخاب پورے صوبے کے جوانوں کے لیے روشن مثال ہے جو محنت کرے گا اپنے صوبے کے لیے. آفریدی کو 90 MPs کی حمایت حاصل تھی. آپ کو بتائیں کہ سہیل آفریدی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ نہیں مروں گا اب کسی جنگ میں, سوچ لیا اس بار عشق عمران میں مارا جاؤں گا. سب سے مقبول اور قبول لیڈر عمران احمد خان نیازی کا مشکور ہوں, جس نے مڈل کلاس بندہ, جس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے, جس کے باپ دادا کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے, اس کو ایک اہم موقع دیا. جو سیاست کرتے تھے, آج پہلی دفعہ آپ عاشق دیکھ رہے ہیں. ہم عشق کرتے ہیں اپنے لیڈر, اپنے قائد سے. تو جناب عمران خان صاحب, آپ نے جس طرح مجھے, میری قوم کو, قبائلیوں کو, پختونوں کو, پورے پاکستان کو جو عزت بخشی, جو شعور دیا, جو بہادری ان میں ڈالی, تو میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ خیبر پختونخوا عمران خان کا ہے, اور یہاں پر صرف عمران خان کی چلے گی انشاءاللہ. جناب اسپیکر, میرے لیڈر, میرے قائد جناب عمران خان صاحب نے اس وقت مجھ پر اعتماد اور یقین کیا جس وقت پاکستان تحریک انصاف پر, خیبر پختونخوا پر, پاکستان پر انتہائی سنگین حالات ہیں اور مختلف قسم کے چیلنجز کا سامنا ہے. لیکن سب سے پہلے میں اپنے کارکنان کو, پاکستان تحریک انصاف کے جتنے ورکرز ہیں, پاکستان کی جتنی عوام ہے, چاہے وہ پاکستان میں ہیں یا ہمارے اوورسیز پاکستانی جو پاکستان کا قیمتی اثاثہ ہے, ان کو یقین دلاتا ہوں کہ عمران خان کی رہائی کے لیے میں نے آج سے جو ہے اقدامات اٹھانے شروع کر دینے ہیں انشاءاللہ تعالی. عمران خان کے ساتھ ساتھ ان کی اہلیہ بشرا بی بی جو ایک غیر سیاسی اور پردہ دار خاتون ہیں, ان کو صرف اور صرف عمران خان کو جھکانے کے لیے جیل میں رکھا گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جتنے بھی پاکستان تحریک انصاف کے اسیران ہیں جو اس وقت ناحق قید میں ہیں, ان سب کو یہ پیغام دیتا ہوں انتہائی عاجزی کے ساتھ کہ انشاءاللہ تعالی آپ کا یہ بھائی آج سے جو ہے آپ کے لیے وہ اقدامات اٹھائے گا جو اس سے پہلے ہم نے یا کوتاہی کی یا اٹھائے, اس کا نتیجہ نہیں نکلا, یا جہاں تک پہنچے ہیں اس سے آگے لے کے چاہوں گا انشاءاللہ تعالی.
جناب اسپیکر جناب اسپیکر جناب اسپیکر عمران خان کی رہائی کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ میں احتجاجی سیاست کا الحمدللہ چیمپئن ہوں. صبر کوئی حوصلہ کوئی. میں احتجاجی سیاست کا الحمدللہ چیمپئن ہوں کیونکہ میرے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں ہے. نہ گاڑیاں ہیں، نہ بنگلے ہیں، نہ پیسے ہیں، نہ اس کرسی کے لالچ ہے. کیونکہ جس دن میرے لیڈر میرے قائد نے کہا کہ یہ کرسی نہیں تو اس طرح لاد دوں گا اور ادھر پڑی ہوگی انشاءاللہ. تو کوئی یہ نہ سوچے کوئی یہ نہ سوچے کہ آج میں اس منصب پر آ گیا ہوں اور 4-5 گاڑیاں آگے پیچھے ہوں گی اور 4-5 لوگ مجھے سلوٹ کریں گے اور اس تخت و تاج کو دیکھ کر، اس شاہانہ لائف کو دیکھ کر میں اپنے مقصد و نظریے سے ہٹ جاؤں گا. یہ آپ کی بھول ہے. انشاءاللہ تعالی جیسا میں تھا ایسا میں ہوں، ایسا میں رہوں گا انشاءاللہ تعالی. جناب اسپیکر، پارٹی کی طرف سے جو بھی ہدایات آئی، اپنے لیڈر اپنے قائد کی طرف سے جو بھی ہدایات آئی، انشاءاللہ تعالی جیسے پہلے فرنٹ پر لیڈ کیا تھا اب بھی فرنٹ پہ لیڈ کروں گا انشاءاللہ تعالی. جناب اسپیکر، کچھ دنوں سے یہ چل رہا ہے کہ میرے لیڈر میرے قائد جناب عمران خان صاحب کو without any consultation with their family and his party اس کی جیل کو شفٹ کیا جا رہا ہے. میں آج یہاں سے اعلان کرتا ہوں، وارن کرتا ہوں کہ اگر عمران خان صاحب کو اس کی فیملی کے کنسلٹیشن کے بغیر، اس کے پولیٹیکل پارٹی کے کنسلٹیشن کے بغیر کسی نے ادھر سے ادھر بھی کیا، پورا پاکستان جام کریں گے انشاءاللہ تعالی. جناب اسپیکر، میرا لیڈر میرا قائد جناب عمران خان صاحب جب اس ملک کا وزیر اعظم تھا، خیبر پختونخوا نے صرف ان 3 سالوں میں امن دیکھا تھا. پاکستان نے صرف ان 3 سالوں میں امن، ترقی اور خوشحالی دیکھی تھی. لیکن بدقسمتی سے ایبسولوٹلی ناٹ بولنے کے بعد، لیکن بدقسمتی سے اسرائیل کو تسلیم نہ کرنے کے بعد، لیکن بدقسمتی سے یس بوس نہ کہنے کے بعد لندن پلین میں ایک پلان بنا اور ریجیم چینج آپریشن ہوا اور میرے لیڈر میرے قائد جناب عمران خان صاحب کی جمہوری حکومت کو گرایا گیا. جناب اسپیکر، اسی لندن پلان میں خیبر پختونخوا سے پاکستان تحریک انصاف کو ختم کرنے کا پلان بھی بنایا گیا. کیسے ختم کرتے؟ یہاں کے نوجوان
یہاں کے بچے، یہاں کے بوڑھے، یہاں کی عورتیں، سب کے سب صرف اور صرف عمران خان سے محبت کرتے ہیں اور عمران خان کے نظریے کو مانتے ہیں، باقی ایک چیز کو نہیں مانتے۔ تو انہوں نے کوشش کی یہاں پر دوبارہ سے دہشت گردی لائی۔ ہم نے خیبر سے لے کر باجاواڑ وزیرستان تک، تورغر بٹگرام کوہستان تک، ڈی آئی خان ٹانگ تک، چترال تک، بنیر، شانگلہ، ان سب جگہوں پر امن پاسون کیے اور اس قوم کو بتایا، جو امپورٹڈ گورنمنٹ آئی تھی اس کو بتایا کہ ایک دفعہ پھر جو آپ خیبر پختونخوا میں دہشت گردی لا رہے ہیں، دہشت گرد لا رہے ہیں، تو آپ ایک دفعہ پھر پختونوں کے سر کا سودا کر رہے ہیں۔ جناب اسپیکر صاحب، اس وقت کے ڈی جی آئی ایس پی آر اور رانا ثناء اللہ، اس نے مراد سعید پر الزامات لگائے کہ یہ بندہ جھوٹ بول رہا ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، کوئی نہیں آ رہا۔ لیکن جب لوگوں نے مزاحمت شروع کی، وہ نکلے، جلسے جلوس شروع کیے، تو کچھ لوگ تو بھاگ گئے، چلے گئے، یا ان کو جو ہے نکالا گیا، لیکن کچھ لوگ یہاں رہے۔ جب ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم اس وقت چیخ رہے تھے، چلا رہے تھے کہ یہاں پر ایک دفعہ پھر دہشت گردی آ رہی ہے، دہشت گرد آ رہے ہیں، تو آپ لوگ الزام لگا رہے تھے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ آج آپریشن کی تیاری کر رہے ہو، تو یا اس وقت جھوٹے تھے یا آج جھوٹے ہو، یا اس وقت آپ لوگوں نے پختون کے سر کا سودا کیا تھا یا آج کیا ہے۔ لیکن انشاءاللہ تعالی میں پورے خیبر پختونخوا کے عوام کو، پوری پاکستانی قوم کو یہ باور دلانا چاہتا ہوں کہ جس طرح میرا لیڈر، میرا قائد جناب عمران خان صاحب ملٹری آپریشن کے خلاف ہیں، انشاءاللہ ہمارے ہوتے ہوئے کوئی ملٹری آپریشن نہیں کر پائے گا۔ جناب اسپیکر، جناب اسپیکر، ملٹری آپریشنز کبھی بھی ایک مسئلے کا حل نہیں ہے۔ دنیا ڈائیلاگز کی طرف جا رہی ہے، ادھر ہمارے والے پریس کانفرنس کر کے کہتے ہیں کہ ہم نے 14,000 انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیے ہیں، لیکن دہشت گردی ویسی کی ویسی ہیں۔ آج بھی میرے لوگ آئی ڈی پیز ہیں، آج بھی میرے لوگوں کے گھر اجڑ رہے ہیں، آج بھی میرے لوگ شہید ہو رہے ہیں، تو ایسے آپریشنز کا کیا فائدہ؟ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کے علاوہ 20 سے زائد جو ہیں یہ ملٹری آپریشن بھی کر چکے ہیں، ابھی بھی کہتے ہیں دہشت گردی ہے۔ تو اگر دہشت گردی آج بھی ہے اتنے آپریشنز کے بعد، تو اس کا مطلب ہے کہ ملٹری آپریشن کسی چیز کا حل ہی نہیں ہے۔ یہ بات 2004 میں میرا لیڈر، میرا قائد جناب عمران خان صاحب کہتا تھا۔ اس کا حل کیا ہے؟ حل بھی بتا دیتے ہیں۔ جناب اسپیکر، انہوں نے ہمیشہ تمام فیصلے بند کمروں میں کیے ہیں، انہوں نے ہمیشہ فیصلے اپنی ذات کے لیے کیے ہیں، انہوں نے ہمیشہ فیصلے اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے کیے ہیں۔ یہ اس مسئلے کا حل نہیں ہے۔ حل یہ ہے کہ آپ نے جہاں پر دہشت گردی ہے، یعنی خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ جہاں پر آپ کہہ رہے ہیں دہشت گردی ہے، وہاں کے لوکل ریپرزنٹیٹیوز، ہمارے پارلیمنٹیرین، وہاں لوکل عوام، وہاں کے معیدین، وہاں کے مشران، ان کو آپ نے اعتماد میں لینا ہوگا، ان سے آپ نے پوچھنا ہوگا کہ اس کو کس طرح ختم کیا جائے، تب اس کا حل نکلے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے افغان پالیسی پر نظر ثانی کرنی ہوگی۔ میرا لیڈر، میرا قائد جناب عمران خان صاحب جب وزیر اعظم تھا پاکستان کا، تب افغانستان میں اشرف غنی کی حکومت تھی، جس سے پاکستان کے اتنے اچھے خاصے تعلقات نہیں تھے،
لیکن اس کے باوجود بھی میرا لیڈر میرا قائد جناب عمران خان صاحب وہاں گیا, وہاں اس نے بات کی. اسٹیٹ ایک ریاست کے لیے ایک بندے کا دل اور نیت صاف ہونی چاہیے, عوام کا سوچنا چاہیے, مثالی بننا چاہیے, اعتماد اس کا بحال ہونا چاہیے. تو جس کی آپ کے ساتھ نہیں لگے گی وہ بھی آپ کی بات سنے گا. یہاں جن کی لگتی ہے وہی خفا ہو رہے ہیں. جناب اسپیکر, ان 3 سالوں میں افغانستان کے ساتھ ہماری کوئی ٹینشن نہیں رہی. ابھی مسئلہ یہ ہے کہ جو ہمارے افغان بہن بھائی یہاں آپ کے ساتھ 40, 45, 50 سال سے رہ رہے تھے, ان کو آپ دھکے مار کر نکال رہے ہیں. یہ کہاں کی انسانیت ہے, یہ کہاں کی مسلمانیت ہے. جس بندے کو ہم نے 40, 45, 50 سال اس ملک میں جگہ دی, اس کی یہاں رشتہ داریاں بنی, وہ یہاں پر پیدا ہوا, یہاں پر جوان ہوا, یہاں پر بوڑھا ہوا, اس کو آپ جو ہے دھکے مار کر نکال رہے ہیں. تو ایسے جو ہے پالیسیاں نہیں بنتی. ادھر حکومت خیبر پختونخوا, ہم علی امین بھائی کا جو وزیر اعلیٰ تھے اس وقت ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. انہوں نے ان کو یہاں سنبھالا, جگہ دی, ان کے لیے کھانے کا بندوبست کیا, ان کو آن کیا, ان کو عزت دی. یہ ہوتا ہے عوام کے لیے کام کرنا, یہ ہوتا ہے اپنے لوگوں کے لیے سوچنا. یہاں پر جو ہے وہاں پر اٹیکس ہونے کی تیاری کر رہے ہیں. جناب اسپیکر, میں مرکزی حکومت کو اور ہماری جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے ان سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ برائے مہربانی آپ افغانستان کی پالیسی پر نظر ثانی کریں. وہاں کے لیے جو بھی پالیسی بنائیں, حکومت خیبر پختونخوا کو, یہاں کی عوام کو, یہاں کے لوکل ریپریزنٹیٹیوز کو, یہاں کے قبائلی مشران کو آپ اعتماد میں لیں. انشاءاللہ تعالی اس سے مثبت جواب آئے گا. جناب اسپیکر, ملٹری آپریشن کے علاوہ جو ڈرون اٹیک سے, مارٹر گولوں سے اور جیٹ بمبارمنٹ سے ہمارے معصوم لوگ شہید ہو رہے ہیں, اس پر بھی پوری قوم رنجیدہ بھی ہے, غمزدہ بھی ہے اور تشویش میں بھی ہے. اس کے لیے جس طرح میں نے پہلی تقریر میں کہا تھا کہ ایک واضح پالیسی لائیں گے کہ کوئی بھی بندہ آئین اور قانون سے مبرا نہ ہو, اس کو یہ استثناء حاصل نہ ہو کہ وہ ڈرون اٹیک کرتا ہے یا بمبارمنٹ کرتا ہے, اس سے کولیٹرل ڈیمیج ہوتا ہے, اور جب لوگ احتجاج کرتے ہیں آپ کے سامنے تو آپ سامنے سے فائر کرتے ہیں, لوگوں کو شہید کرتے ہیں, اور اوپر سے پھر کہتے ہیں کہ خوارج نے فائرنگ کی. تو ایسے لوگوں کو ہم نے قانون کے کٹہرے میں لانا ہوگا, کیونکہ اس طرح سے یہ ظالم بن رہے ہیں. 5 بندوں پر ہم کچھ کہتے نہیں ہیں تو یہ 21 مارتے ہیں. آج 21 ہیں, کل 50 ہوں گے, کل 50 ہوں گے. نو منتخب وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل افریدی کا اسمبلی میں خطاب جاری ہے. ان کا کہنا ہے آج سے بانی کی رہائی کے لیے اقدامات شروع کروں گا. سہیل افریدی اسمبلی میں خطاب کر رہے تھے. ان کا کہنا تھا کہ آج سے اقدامات شروع کر دیے جائیں گے.